حضرت خواجہ اویس کرنی کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت اور عقیدت تھی۔ اویس کرنی جیسا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ اسلام میں نہ کبھی دیکھا گیا نہ کبھی سنا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت اویس کرنی سے روحانی محبت تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے کہ ملک یمن کی طرف سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ وہاں کرن کے علاقے میں میرا دوست اویس کرنی رہتا ہے۔ خواجہ اویس کرنی صحابی نہیں تھے، بلکہ ان کو ولی یا تابعی کہا جاتا ہے، کیونکہ صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا ہو اور ایمان لانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظاہری حالت میں ملاقات یا زیارت کی ہو۔ حضرت اویس کرنی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تو پایا، ایمان بھی لائے، لیکن زندگی بھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ مل سکے، اس لیے آپ کو صحابی نہیں بلکہ ولی یا تابعی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اردو پروفیسر کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آگے ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ آخر کیا وجہ تھی جو حضرت اویس کرنی صحابی نہ بن سکے، اور کیسے اللہ تعالی حضرت اویس کرنی کی دعا سے امت محمدیہ کی بخشش کرے گا۔ تو علم اور برکات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کے اینڈ تک اردو پروفیسر کے ساتھ رہیے گا۔ خواجہ اویس کرنی اسلام آنے سے قبل ہی اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ بچپن میں ہی باپ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، اس لیے کم عمری میں ہی آپ کو محنت اور مشقت کرنا پڑی۔ آپ کرن کے عمرہ کے اونٹ اور بکریاں چرایا کرتے تھے، ان سے جو اجرت ملتی تھی اس سے اپنا اور بوڑھی نبینا ماں کا پیٹ پالا کرتے تھے، باقی بچ جانے والی رقم کو ضرورت مندوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ خواجہ اویس کرنی کی زندگی کے شب و روز اسی طرح گزر رہے تھے کہ اسلام پھیلتے پھیلتے یمن سے کرن کے علاقے تک پہنچ گیا۔ جب آپ نے مدینے سے آنے والے لوگوں سے اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار کے بارے میں سنا تو فوراً ایمان لے آئے اور روحانی عاشق بن گئے۔ راہ حق اور ہدایت کی روشنی آپ کے دل میں بہت پہلے ہی سے روشن ہو چکی تھی۔ خواجہ اویس کرنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیوانہ وار محبت کیا کرتے تھے۔ نبی مہربان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اویس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام سے خود روشناس کروایا ہے۔ یہ اس پر اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے دیکھا نہیں، پھر بھی مجھ سے دیوانہ وار محبت رکھتا ہے۔ حضرت اویس کرنی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا شوق جنون کی حد تک تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روحانی اشارے سے حضرت اویس کرنی کو مدینے آنے سے روکے رکھا۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو ان کی ماں بہت ضعیف تھیں اور نبینا بھی تھی۔ ماں کا اویس کے سوا کوئی سہارا نہ تھا، اس لیے ماں کی خدمت اور دیکھ بھال کرنا بھی ایک ضروری فریضہ تھا۔ دوسرا، آپ زیادہ تر جذب کی حالت میں رہتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چشم باطنی کے ذریعے حضرت اویس سے کہا کہ اپنی ماں کی خدمت کرو اور ابھی مدینے نہ آؤ، اور کہا کہ اے اویس تم ہر وقت میری باطنی آنکھ کے سامنے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ہر وقت آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے مشتاق رہتے۔ آخر ایک دن اپنی بوڑھی ماں سے اجازت طلب کی کہ میں نے مدینے جانا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا ہے۔ ماں نے حضرت اویس کے بار بار اصرار کرنے پر اجازت دے دی اور کہا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، لیکن شام ہونے سے پہلے ہی واپس آ جانا۔ صبح سے شام کے وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ فوراً واپس آ جانا۔ مدینے جانے کی اجازت پا کر اویس کرنی خوشی کے ساتھ نہال ہو گئے۔ صبح مدینے کی طرف رختے سفر باندھا۔ سارا دن سفر کی صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے مدینے پہنچے تو سیدھا مسجد نبوی گئے۔ وہاں لوگوں سے پوچھا کہ مجھے حضور سے ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور تو مسجد میں نہیں ہیں۔ حضرت اویس پریشان ہوئے کہ شام بھی ہونے والی ہے اور ماں کا حکم ہے کہ شام ہونے سے پہلے واپس آنا۔ پھر کسی نے کہا کہ اے اجنبی، شاید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر موجود ہوں، آپ گھر جا کر ان سے ملاقات کر لیں۔ آپ دوڑے دوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف گئے۔ دروازے پر دستک دی تو اماں عائشہ نے پوچھا کون ہے؟ حضرت اویس نے کہا کہ اماں جی ایک درویش ہوں، کرن کے علاقے سے آیا ہوں، میرا نام اویس ہے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا ہے۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حضور صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो घर नहीं है। ये सुनकर ओवैस करनी उदास हो गए। फिर कहा कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए उनको बता दीजिएगा कि कर्न के इलाके से ओवैस आपसे मिलने आया था। और फिर रोती हुई आंखों और गमजदा दिल के साथ आपने मदीना छोड़ा और कर्न के शहर की तरफ रवाना हो गए। एक दफा नबी मेहरबान मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली और हजरत उमर को अपना जुब्बा मुबारक देते हुए कहा कि ये मेरा जुब्बा मुल्क यमन के शहर कर्न में ले जाओ और वहाँ ओवैस करनी नाम का एक मेरा दोस्त है, उसे ये जुब्बा मेरी तरफ से तोहफा देना और कहना कि अल्लाह ताला से मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करे। हजरत अली और हजरत उमर ने ऐसा ही किया और कर्न के इलाके पहुँचे तो हजरत ओवैस के बारे में लोगों से पूछा। लोगों ने कहा कि वो तो आबादी से दूर बकरियां और ऊंट चरा रहा होगा। ये अहबाब ढूंढते ढूंढते हजरत ओवैस तक पहुँचे। हजरत अली ने पास जाकर कहा, आप ओवैस हैं? आपने फरमाया, हाँ मैं ही ओवैस हूँ। फिर फौरन कहा कि आप अली हैं और ए उमर आपका क्या हाल है? हजरत अली और हजरत उमर हैरान थे कि ओवैस करनी से तो हम कभी मिले भी नहीं, फिर उनको हमारा कैसे पता? हजरत अली ने हजरत ओवैस को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक देकर कहा, हुजूर ने कहा है कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। यह सुनकर हजरत ओवैस करनी की आंखें नम हो गईं और सर सजदे में रखकर उम्मत मुहम्मदिया की बख्शिश के लिए अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह ताला हजरत ओवैस करनी की इस दुआ के सबब बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर क़यामत के दिन उम्मत मुहम्मदिया की बख्शिश करेगा। वीडियो के आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हजरत ओवैस करनी की कब्र मुबारक पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में उर्दू प्रोफेसर को अपनी राय से जरूर आगाह करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।